أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل فرجه ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات. قرآن کریم سورہ مبارکہ یاسین ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم انسان کے ان اعمال کو بھی لکھتے ہیں جو وہ اپنی زندگی میں مقدم کر چکا ہے، بھیج چکا ہے. وآثارہم، اور انسان کے ان اعمال کو بھی لکھا جاتا ہے جو اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی دنیا میں اس کی طرف سے ہو رہے ہوں. نکتب ما قدموا وآثارہم، اپنی زندگی میں انجام دیے ہوئے اعمال وہ بھی خدا کے یہاں لکھے جا رہے ہیں، اور موت کے بعد وہ نیکیاں جو انسان دنیا میں چھوڑ کے گیا ہے وہ بھی انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. سورہ یاسین کی یہ وہ آیت ہے جس پر آج ہماری تیسری مجلس ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے جس عنوان کو پہلی رمضان سے شروع کیا گیا تھا، ہماری گفتگو اسی دائرے میں ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور اس زندگی میں انسان کے کام کیا چیزیں آ سکتی ہیں. تو کل ان 4 یا 5 اعمال کا تذکرہ کیا گیا کہ جو انسان کے مرنے کے بعد اس کے زندہ دوست و رشتہ دار اس کے لیے بھجوا سکتے ہیں. وہ نیکیاں، وہ مدد جو زندوں کی طرف سے ایک مردے کو ملتی ہے. یہ چیزیں تو کل آپ نے سماعت فرما لی. اب اس میں جو کل آخری چیز آئی تھی اس کی ذرا سی وضاحت اور ضروری ہے. آخری چیز یہ بیان کی گئی تھی کہ چونکہ وہ معتبر حدیث کے جو نماز وحشت کو ہم پر مستحب قرار دے رہی ہے، نماز وحشت جسے نماز لیلۃ الدفن بھی کہا جاتا، نماز وحشت قبر بھی کہا جاتا، ایک حدیث کی مدد سے ہم پر یہ مستحب ہوئی. تو وہ جو اصل حدیث ہے جو آدھی پڑھی جاتی ہے ہماری مجالس میں، ہماری کتابوں میں، تو اصل حدیث کے اندر پہلے تذکرہ صدقے کا ہے کہ مرنے والے کی اگر تمہیں مدد کرنا ہے تو اس کے لیے صدقہ دو، اور پھر یہ تذکرہ ہے کہ اگر صدقے کی استطاعت و حیثیت و گنجائش نہیں ہے تو مرنے والے کے لیے نماز وحشت پڑھو. ہمارے یہاں زیادہ تر صرف آخری حدیث کے آخری حصے کو لیا جاتا، جبکہ حدیث صدقے سے سٹارٹ ہو رہی. اسی لیے
مرنے والے کی جو سب سے زیادہ اہم مدد ہو سکتی وہ یہ ہے کہ اس رات کو اس کے لیے صدقہ کیا جائے. اور صدقہ بھی حتی الامکان علماء کہتے ہیں کہ نکال کے الگ رکھ دیا جائے بلکہ مستحق کے ہاتھ میں دے دیا جائے. اور اسی لیے یہاں تک کہا گیا ہے کہ نماز وحشت پڑھنے والوں ہی کو یہ صدقہ دے دو اگر وہ صدقے کے حقدار بنتے ہیں، تاکہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں، صدقے کا وہ ثواب بھی اور نماز وحشت کا فائدہ بھی. لیکن جب صدقے کی بات آئی کہ مرنے والے کے لیے اہم ترین مدد اس شب دفن، ورنہ دفن سے پہلے اس کے لیے شہادت نامہ، کفن میں لکڑیاں رکھنا، پھر دفن کے بعد نماز شب میں اس کا نام لینا، مگر اس اسپیشل اس موقع پر سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ صدقہ بھی نماز اور روزے کی طرح سے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا طریقہ صحیح ہو تو فائدہ پہنچے گا، طریقہ غلط ہو تو مرنے والے کو نقصان تو نہیں ہوگا. خدا بہرحال ظالم تو نہیں ہے کہ غلطی کوئی کرے تو نقصان کسی کو ہو، لیکن وہ مرنے والا اس سے بینیفٹ نہیں اٹھا پائے گا. جیسے اگر ایک آدمی مرنے والے کے لیے بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی مرنے والے کے لیے بغیر قبلہ رخ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، مرنے والا نقصان تو نہیں ملا اس نماز کا، مگر یہی ایک نقصان ہے کہ یہ نماز وحشت اس تک نہیں پہنچی. غلط نماز پڑھی تو یہ نماز اس تک نہیں پہنچی. تو صدقے میں بھی ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ صدقہ دے تو رہے ہیں ہم مرنے والے کے لیے، مگر ایسا صدقہ ہو کہ مرنے والے کو اس کا بینیفٹ ملے. اور یہ تو مرنے والے کا ٹاپک چل رہا ہے تو میں نے یہ بات کہی، ورنہ تو جنرل مسئلہ کہ صدقہ وہی صدقہ فائدہ پہنچائے گا جو صحیح طریقے سے دیا جائے. اگر معصوم کی حدیث ہے کہ صدقہ 70 ایسی بیماریوں اور پریشانیوں اور بلاؤں کو دور کرتا جن کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے، کوئی اور علاج ہے ہی نہیں، اگر معصوم کی یہ حدیث ہے کہ صبح کو گھر سے نکلتے وقت صدقہ دینا شام تک تمہاری سیفٹی کی گارنٹی، اور اول شب میں صدقہ دینا نیکسٹ مارننگ تک تمہاری حفاظت کی ضمانت ہے، تو یہ تمام حدیثیں اس صدقے کے بارے میں ہیں کہ جو صحیح طریقے سے دیا جائے. استاد مہدی تاج لنگرودی اپنی ایک کتاب داستان زنان میں ایک مختصر سا واقعہ کوٹ کر رہے ہیں. وہ روایتیں تو بہت ساری ہیں لیکن یہ ٹائم کی شارٹیج کو دیکھتے ہوئے میں مختصر روایت لے رہا ہوں تاکہ میرا جو اصل ٹاپک ہے وہ آج انکمپلیٹ نہ رہے. تحریر فرماتے ہیں باقاعدہ ریفرنس کے حوالے کے ساتھ اس کتاب میں یہ واقعہ کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ عورت، لیکن اتنی سمجھدار اور دیندار ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ میرے شوہر کے مرنے کے بعد جو مجھے غم ہوا ہے، جو لاس مجھے ہوا ہے، اب اس کے لیے رونا پیٹنا سب کچھ اپنی جگہ، لیکن میرا شوہر بھی اس وقت ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ وہ میری ہیلپ کا محتاج ہے. جس طرح شوہر کے نہ رہنے سے میں بے سہارا ہو گئی دنیاوی اعتبار سے، ورنہ سب سہاروں سے بڑا خدا کا سہارا تو ہے، خدا کی سپورٹ تو ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے میں بے سہارا ہو گئی. میرا شوہر مجھ سے بھی زیادہ اس وقت ہیلپ لیس ہے، اسے بھی ایک سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کتنے لوگ اس چیز کو محسوس کر پاتے ہیں؟ اپنا غم تو ہر ایک کو ہوتا ہے، مرنے والے کا خیال، مگر یہ عورت اتنی دیندار اور سمجھدار تھی. چنانچہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد جس طرح بھی اس کی زندگی گزر رہی ہے، ہر شب جمعہ اس نے یہ طریقہ بنا رکھا تھا کہ کوئی بہترین سا کھانا پکا کے اپنے شوہر کے نام پہ صدقہ کیا کرتی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن کہہ بھی رہا کہ تمہیں اس وقت تک نیکی مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. ایک صدقہ تو وہ ہوتا کہ جو چیز آپ کی نگاہ سے اتر گئی، پرانے کپڑے اٹھائے اور آپ نے مستحق کو دے دیے، ڈیزائن بدل گیا، ایک چیز بیکار ہو گئی وہ آپ نے مستحق کو دے دی، ایک چیز آپ کی کام کی نہ رہی وہ آپ نے مستحق کو دے دی، اس کا بھی ثواب ہے. یہ نہیں کہ وہ بیکار، چاہے آپ کی نیت کچھ بھی کیوں نہ ہو، مگر اس کا بھی ایک ثواب ہے. اصل نیکی جو ہے وہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ راہ خدا میں وہ نہ دو کہ جس سے تمہیں محبت ہے. تو اب اس عورت نے بیچاری بڑی غربت میں زندگی گزار رہی. شوہر کے مرنے کے بعد اس کے گھر کے مالی حالت بہتر نہیں، اور زمانہ بھی وہ زمانہ کہ اس طرح گھر سے نکل کے سروس کرنا امپاسبل. جو کچھ بھی شوہر چھوڑ کے گیا
کچھ جو اس کے رشتہ دار اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں، بڑی مشکل سے گزارا کرتی ہے، مگر ہر شب جمعہ اپنے شوہر کے نام پر کسی نہ کسی مستحق کا پیٹ بھرنا یہ اپنا فرض سمجھتی ہے، چاہے اس کے گھر میں فاقہ رہے۔ نیت ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، میں فاقہ کر لوں، میرا بچہ فاقہ کر لے، مگر میرا شوہر جو اس وقت قبر کے اندر ہے، آج شب جمعہ کا عمل اس کو کتنا فائدہ پہنچائے گا، بہترین طریقے پہ عمل کر رہی۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی سیکریفائی دیتے ہیں دوسرے کی بہتری کے لیے، مگر یہ اس پہ عمل کر رہی۔ کئی ویک یا کئی مہینے گزر گئے، اب یہ مسلسل ایسی اتنی اچھی حالت ہوتی تو روزانہ مدد کرتی، مگر شب جمعہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ جب شب جمعہ ختم ہوئی اور جمعے کی مارننگ آئی، وہی نماز صبح کا وقت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کا خواب 99% صحیح نکلتا، اس وقت اس نے دیکھا کہ میرا شوہر میرے خواب میں آیا، اور خواب دیکھتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ میرا شوہر میرے خواب میں آیا اور ذرا خوش نظر آ رہا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار، انداز سے لگ رہا ہے کہ وہ اچھے آرام و سکون میں ہے۔ سوال کیا کہ کیا بات ہے، بہت لمبے گیپ کے بعد آئے، اور پھر یہ کہ اتنی خوشی، کیسی حالت ہے؟ یہ میں اپنے ورڈنگ میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ شوہر کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ جو نیکیاں میں نے کی تھی اس کا خدا مجھے اجر و صلہ دے رہا ہے، ریوارڈ تو مجھے مل رہا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خدا کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ میں ایک بات کہتا چلوں، اگرچہ مجھے خود تکلیف ہو رہی کہ اتنے جلد میں ایک چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن وہ حسینیہ سہرا کی مجلس میں ایک روایت میں نے پڑھی تھی۔ مجھ سے ایک مومن نے ایک سوال کر لیا کہ آپ یہ بتائیے کہ خدا نے مومن کو اتنا ویک اور شیطان کو اتنا اسٹرانگ کیوں بنایا؟ یہ ایک سوال کسی نے کیا ہے، میں نے اس کا جواب کئی مرتبہ مختلف مجلسوں میں دیا، اور میں اس مجمع کو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، مگر بہت مختصر اس کا جواب دیتے ہوئے میں اپنے ٹاپک پہ آ جاؤں۔ سید نعمت اللہ جزائری جیسا عظیم محدث اپنے استاد علامہ مجلسی کے پاس جا کے یہی سوال رکھتا ہے کہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ مومن بیچارہ اتنا ویک، بیماریاں اس کے پیچھے، دنیا والے اس پر ظلم کریں، عمر کا مسئلہ اسے، اولاد کا مسئلہ اسے، رزق کا مسئلہ اسے، اور شیطان، اللہ نے طویل عمر دی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے اسے رزق کے مسئلے سے آزاد کر دیا، اللہ نے اسے تمام دنیا میں ٹریول کرنے کی طاقت عطا کی، وہ جس شکل میں چاہے مومن کو بہکا سکتا، تو آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ تو جواب یہی ملا علامہ مجلسی کی طرف سے کہ یہ ایک حدیث میں بھی آیا، اور بات کیا ہے کہ ہم شیطان کے پریزنٹ کو دیکھتے ہیں مگر شیطان کے پاس کو بھولیے نہیں۔ شیطان اللہ کا وہ بندہ تھا کہ جب ساری دنیا میں تمام قوم جن گمراہ ہو گئی تھی، شیطان واحد جن تھا کہ جو نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ آپ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ بہت سے گناہ انسان کو کمیونٹی یا سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے کرنا پڑتے ہیں۔ ایک آدمی کے لیے ایسے ماحول میں زندگی گزارنا جہاں سب کے سب بگڑ گئے، یہ بہت ہی مشکل مسئلہ۔ 5 دیندار آدمیوں کے لیے زندگی گزارنا آسان ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے کا سپورٹ ملتا رہتا، کم صحیح، قلیل صحیح، مقدار بہت کم صحیح، مگر سپورٹ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ مگر ایسی جگہ رہ کے عمل کرنا جہاں ایک بھی نیک آدمی نہ ہو، یہ شیطان تھا، یہ شیطان کی ہمت تھی، یہ شیطان کی اسپرٹ تھی۔ اور جب خدا کے عذاب آیا تمام جنوں پر، تو واحد جن تھا جسے خدا نے نہ صرف یہ کہ عذاب سے بچایا، بلکہ اس کی عبادتوں کی وجہ سے حکم ملا کہ جبرائیل تم جاؤ، جبرائیل جیسا فرشتہ تم جاؤ اور شیطان کو میرا مہمان بنا کے لے کے آؤ 7ویں آسمان پر۔ اے جبرائیل، شیطان نے اتنی عبادتیں کی کہ اس کا مکان تمہارے پڑوس میں بنایا جائے گا۔ جبرائیل آخری فرشتہ، جبرائیل کے آگے وہ مقام ہے کہ جہاں سوائے ذات رسالت کے کوئی جا ہی نہیں سکا، وہاں پہ شیطان کو مکان دیا گیا۔ جب شیطان آسمانوں سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ کبھی نیکی کرنے والے کے اجر کو ویسٹ و ضائع نہیں کرتا ہے۔ شیطان نے کہا پروردگارا، یہ اصول صرف فرشتوں کے لیے ہے جن کے گھروں پہ بورڈ لگا، یا ساری مخلوقات کے لیے ہے؟ جواب ملا کہ اے میرے بندے، میرا یہ اصول تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ جب شیطان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا، کہا پروردگارا، تو نے اس وقت مجھ سے کہا تھا کہ تیرا یہ اصول تمام مخلوقات کے لیے ہے،
تو میں نے بھی تو نیکیاں کی ہیں، میں نے بھی تو نمازیں پڑھی ہیں، میں نے بھی تو سجدے کیے ہیں۔ اس وقت میں نے عبادت کی ہے جب بڑے سے بڑا مومن عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہاں چلا گیا میرا اجر؟ جواب ملا خدا کی طرف سے، بتا تجھے کیا چاہیے، خود مانگ لے تجھے دیا جائے گا۔ اچھا شیطان جاہل نہیں ہے، عالم ہے، اتنا پتا ہے کہ جنت تو مل نہیں سکتی۔ کہا پروردگارا مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے، پروردگارا مجھے رزق کی طرف سے بے فکری چاہیے، پروردگارا مجھے اتنی پاورز چاہیے کہ میں جہاں چاہوں پہنچ جاؤں۔ شیطان کی تمام خواہشات کو، تمام ریکویسٹ کو قبول کر لیا گیا، سوائے اس زندگی کے کہ نہیں، قیامت تک کی مہلت نہیں ملے گی، وقت معلوم یعنی ظہور امام تک کی مہلت ملے گی۔ لیکن یہ شیطان کو اتنی طاقتیں اس کی عبادت کی وجہ سے ملی ہیں، ایسے ہی خدا نے نہیں دے دی ہیں۔ وہ ایک ڈیمانڈ کر رہا کہ میں نے جو سجدے کیے ہیں اس کا ریوارڈ، میں نے جو نماز پڑھی ہے اس کا بدلہ۔ تو جب پروردگار عالم کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، تو اب یہ شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے سب کچھ عطا کیا۔ بیوی نے کہا ایک بات تو بتاؤ، ہر شب جمعہ میں بھی تمہارے لیے ایک گفٹ بھیجواتی تھی، میں بھی تمہارے لیے ایک تحفہ بھیجواتی تھی۔ شوہر نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ میں فاقے کر کے، پھٹے کپڑے پہن کر، اپنے بچے کو خالی پیٹ سلا کر اس دن پیسے بچا لیتی تھی، اور اس سے کوئی اچھا سا کھانا پکا کر اپنے بیٹے کو دیتی تھی کہ جاؤ مسجد میں، اگر کوئی مسافر آیا ہوا ہے، اگر کوئی فقیر بیٹھا ہوا ہے تو یہ کھانا اسے لے جا کے کھلا دو۔ اس لیے کہ اسلام کے ارلی سٹیجز میں مسجدیں ہر چیز کا سینٹر تھی، یہاں تک کہ فقیر وہیں آتا، اسے پتا ہے کہ جو آدمی چیریٹی دینے نکلے گا وہ یہاں سے ضرور گزرے گا۔ مسافر وہیں رہتا ہے، اسے پتا ہے کہ اگر میں مسجد میں آ کے اتروں تو پورے محلے کا مہمان قرار پاؤں گا۔ میں اپنے بیٹے کو بھیج دیتی تھی۔ شوہر انتہائی حیران، شوہر انتہائی پریشان، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آج کی شب جمعہ تو ایسی ہے کہ مجھے فرشتوں نے لا کر ایک گفٹ دیا اور کہا کہ یہ تمہاری بیوی نے بھجوایا، اور اسی کی وجہ سے میں تمہارے پاس آیا ہوں پروردگار سے اجازت لے کر، مگر آج سے پہلے مجھے تمہاری طرف سے کچھ بھی نہیں ملا ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اب بیوی انتہائی حیران اور اس کی آنکھ کھل گئی، پریشان پریشان بیٹھی کہ میرے شوہر نے یہ کیا کہہ دیا۔ اگر میرا شوہر یہ کہتا کہ موت سے لے کر آج تک مجھے کچھ نہیں ملا تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ شاید میرے پیسے میں کوئی خرابی، شاید میرے عمل میں کوئی خرابی، مگر شوہر کہہ رہا کہ آج کی شب جمعہ تو مجھے مل گیا، وہی مال ہے، وہی پیسہ ہے، آج کی شب جمعہ تو مجھے مل گیا، اس سے پہلے مجھے کبھی کچھ نہیں ملا۔ چنانچہ انتہائی حیران و پریشان آخر یہ سوچا کہ اپنے بیٹے سے پوچھوں کہ اس سے پہلے تم نے کس کو کھانا کھلایا اور آج کی رات تم نے کس کو کھانا کھلایا۔ بیٹے کو جگایا، کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ آج کی رات جو کھانا میں نے بھیجوایا تھا وہ کہاں گیا، وہ تم نے کس کو دیا؟ اچھا ماں سوال کر رہی اور بالکل ایک سمپل کوسچن، لیکن بیٹا گھبرا گیا، رونے لگا، ہاتھ پاؤں جوڑنے لگا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، آپ کو کس نے بتایا؟ میں معافی مانگتا ہوں، جو کچھ بھی، ایک بچہ جب پکڑا جائے غلطی کرتے ہوئے تو اس کی حالت ہوگی۔ ماں اور حیران ہو گئی، بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو تم سے ایک سمپل کوسچن کر رہی ہوں کہ آج کی رات تم نے کس کو خیرات کی ہے اور تم رو رہے ہو، تم ہاتھ جوڑ رہے ہو، تم معافی مانگ رہے ہو، آخر کس چیز کی؟ کہا کہ مادر گرامی اب تو آپ کو پتا چل ہی گیا ہے، اس لیے میں بتاتا ہوں کہ ہر شب جمعہ آپ میرے ذریعے سے کھانا بھجواتی تھیں۔ اچھا بیٹا کون ہے؟ بیٹا وہ ہے کہ جس کے گھر کی مالی حالت بہت خراب ہے، سارا ہفتہ یہ روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرتا، اور شب جمعہ تو باپ کو چونکہ خیرات کروانا، اس لیے ماں اپنے بیٹے کو کبھی بھوکا بھی سلا دیتی۔ ماں جب میں یہ کھانا لے کے جاتا تھا تو بہت میرے دل میں لالچ آتی تھی کہ میں بھی اس میں سے چکھ لوں، میں بھی اس میں سے کھا لوں۔ بچہ پھر بچہ ہے اور خالی پیٹ بچہ ہے، لیکن میں نے برداشت کیا۔ کل کی رات جب آپ نے یہ کھانا میرے ہاتھ بھجوایا تو میں مسجد تک گیا ہی نہیں، میں محلے کے کارنر میں جا کے بیٹھ گیا، اس کھانے کو میں نے استعمال کیا، پیٹ بھر کے کھایا اور باقی خالی برتن لا کے آپ کو دے دیا۔ اب یہ عورت انتہائی حیران و پریشان جاتی ہے نبی وقت کے پاس کہ یا نبی اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟
کہ جب میں نے مستحق کو، جب میں نے فقیر کو، جب میں نے راہ خدا میں بھجوایا تو میرے شوہر کو کچھ نہ ملا، جب میرے بچے نے کھا لیا تو میرے شوہر کو سب کچھ مل گیا۔ نبی یہ وقت نے سنا تو مسکرائے اور کہا کہ ہاں، جب تمہارا اپنا بچہ بھوکا ہے اور وہ بھی ایک یتیم بچہ، تم اس کا حق مار کر، تم اس پر ظلم کر کے اگر غیروں کو کھلا رہی ہو تو یاد رکھو کہ اس سے تمہارے شوہر کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ بہترین خیرات آج کی خیرات تھی کہ جب تم نے یہ دیکھا، جب تم نے تو نہیں دیکھا لیکن پروردگار نے یہ دیکھا کہ جو مستحق ہے اس کے ہاتھ تک یہ چیز پہنچی ہے، تو خالی پیسے کا لٹا دینا بھی کافی نہیں ہوتا، خالی پیسے کو خرچ کرنا بھی کافی نہیں ہوتا۔ اب اس واقعے میں بہت سارے پہلو ہیں، جس میں سے ایک چیز شروع رمضان میں آ چکی، آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، وہ اس مومنہ کا واقعہ کہ جس کے ایک طرف جنت تھی ایک طرف جہنم تھی، فقط اس لیے کہ وہ مال میراث کو شریعت کے طریقے سے تقسیم کیے بغیر راہ خدا میں خرچ کر رہی تھی۔ تو یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا کہ ہم صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، مرنے والے کے مال میں سے صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، لیکن اگر مرنے والے پہ خمس باقی ہے تو اس پیسے کو استعمال کرنا حرام، صدقے کا ثواب مرنے والے کو نہیں پہنچے گا۔ مرنے والے پہ حج باقی ہے، اس پیسے کو ہاتھ لگانا حرام۔ مرنے والے پر مالی واجبات اور دوسروں کے قرضے باقی ہیں، اس صورت میں اس کے لیے مجلس کرا دینا اسی پیسے سے جو وہ چھوڑ کے گیا۔ میں نے ایک جملہ کہا بھی تھا کہ ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے مومنین پیدا ہو گئے، نیت ٹھیک ہے، عمل غلط ہے، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کہ بھائی ہمارے باپ نے پیسہ چھوڑا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارے باپ کا پیسہ ہے، ہم باپ پہ خرچ کریں گے، اس فقیر کو دے دیا، اس مستحق کو دے دیا، اس یتیم خانے میں دے دیا، مجلس کرا دی، کھانا کھلا دیا، مگر یہ خیال نہیں کیا کہ پہلے تو باپ کے واجبات کو ادا کرنا ہے۔ خالی ہمارا اتنا سیکریفائس کر جانا کہ ہم اس پیسے کو استعمال نہیں کریں گے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے واجبات کی ذمہ داری بیٹے پہ آ جاتی ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صدقہ اور خیرات ہو رہا مگر واجبات اس کی گردن پہ ہیں، مرنے والے کو نہیں مل رہا۔ اب یہ خود ایک بہت ہی ڈیٹیل ٹاپک جو چونکہ اول رمضان میں کچھ باتیں ہو گئیں اس کو میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، فقط ریمائنڈ کرا رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ جو کچھ خرچہ ہم مرنے والے کے لیے کرتے ہیں یا جو کچھ خرچہ مرنے والا اپنی زندگی میں وصیت کر کے جاتا، اس میں خالی پیسے خرچ کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ صحیح جگہ خرچ ہوں، صحیح مقام پہ خرچ ہوں تو اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر صحیح طریقے سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، مال حلال ہے، پاک و پاکیزہ مال ہے اور صحیح مقام پہ خرچ ہو رہے ہیں، تب بھی جگہ کے بدلنے سے ثواب کے اندر فرق پڑتا چلا جاتا۔ آپ کو پتا کہ انویسٹمنٹ کرنے آپ دنیا میں جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ جس کمپنی میں انویسٹ کریں گے یا جو بزنس کریں گے سب میں پروفٹ برابر ہوگا، نہیں۔ اگر آپ مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا کہ فلاں بزنس کے اندر پیسہ بالکل برابر کا آپ لگا رہے ہیں، اس کے اندر پروفٹ زیادہ ہے، اس میں پروفٹ کم ہے، اس میں محنت کم ہے، نفع زیادہ، اس میں محنت زیادہ اور نفع کم۔ دیکھیے پیسہ بالکل برابر کا پیسہ، آپ 1 ملین درہم سے کاروبار شروع کر رہے ہیں تو صرف 1 ملین درہم کی رقم آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ نے کس بہترین کاروبار کا انتخاب کیا ہے۔ اسی طرح مرنے والے کے لیے 100 درہم ہم دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، غریب کو دے دیں اس کا بھی فائدہ، مسجد میں دے دیں اس کا بھی فائدہ، امام باڑے میں دے دیں اس کا بھی فائدہ، کسی عالم یا طالب علم کو گفٹ کر دے اس کا بھی فائدہ، مگر یہ بھی دیکھنا کہ کون سا ایسا انویسٹمنٹ ہے مرنے والے کے لیے جس کا ہمیں میکسیمم فائدہ مل سکتا ہے۔ بس یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ میرا ٹاپک آج اس سے ریلیٹڈ نہیں، یہ انشاءاللہ کل تو مجلس نہیں ہوگی، کل تو مجلس میں وقفہ رہے گا، پرسوں کی مجلس میں جو غالباً آخری مجلس ہو اس چیز کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ واقعہ آج آ گیا ہے، اس کو ریپیٹ کرنا مناسب نہیں کہ خالی صدقہ کر دینا یا مرنے والے کے نام پہ پیسہ خرچ کرنا بھی جائز ہے، یعنی صحیح بھی ہے، مرنے والے کو بینیفٹ بھی ملے گا، مگر میکسیمم بینیفٹ کہاں سے ملے گا وہ انشاءاللہ پرسوں آپ کے سامنے آئے گا۔ اب آئیے مرنے والے کی مدد کی چھٹی چیز، یہ جو چھٹی چیز میں بتا کے جا رہا ہوں یہ مرنے والے پر خود ڈیپینڈ کرتا، اس میں زیادہ ذمہ داری مرنے والے کی ہے۔ 5ویں چیز تو آپ نے سنا صدقہ، مگر پراپر وے میں صدقہ، مال حلال سے صدقہ، یہ دیکھتے ہوئے کہ کہاں پہ زیادہ امپورٹنس ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہوتا کہ کچھ چیزیں مشہور ہو جاتی
کہ بھائی وہاں صدقہ دو. یہ ایک سسٹم بن جاتا ہے کمیونٹی میں کہ وہاں صدقہ دو، جبکہ ہو سکتا کہ وہاں اتنی ضرورت نہ ہو اور کوئی ایسا شعبہ ہو کہ جو زیادہ محتاج ہے مگر چونکہ مشہور نہیں ہے، لوگوں کے ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہے، تو وہ لوگ وہاں پہ صدقہ نہیں دیا جاتا ہے جبکہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. یہ بات ابھی میں نے کچھ مبہم رکھی، ویٹ کریں پرسوں کی مجلس کا. اب آئیے چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز جو مرنے والے کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہے، البتہ اس میں خود مرنے والے کو بھی کچھ کام کرنا پڑے گا، مرنے والے کو بھی محنت کرنا پڑے گی. وہ مشہور حدیث ہے جو آپ نے ممبر سے بہت سنی ہے اور ممبر سے اسے شوہر کا حق بتانے کے لیے پڑھا جاتا، لیکن میں اس کا دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام مسجد النبوی میں تشریف فرما ہے کہ آنے والا آ کے ایک سوال کرتا. بہت ہی مشہور حدیث ہے، اس لیے اس کو میں جتنا شارٹ کر سکتا ہوں شارٹ کروں گا. آنے والے نے سوال کیا، ایک نوجوان، اللہ کے رسول میں آپ کے پاس ایک اپنا پرسنل مسئلہ لے کے آیا ہوں، کوئی فقہی مسئلہ، کوئی شرعی مسئلہ، کوئی سوسائٹی کا مسئلہ نہیں، ایک پرسنل مسئلہ. اور وہ یہ ہے کہ میرا باپ بیمار ہے. بیمار آدمی کو طبیب اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیس آف مائنڈ پہنچاؤ، اس کی ہر بات کو مانو، کم سے کم اس کے منہ پہ انکار نہ کرو. جتنا سکون ملے گا اتنے جلدی ریکوری ہوگی. تو میرا باپ بیمار ہے اور طبیبوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا دل خوش کرو. میرے باپ کو بڑی تمنا کہ وہ میری بڑی بہن کو دیکھے. انسان کو اپنی پہلی اولاد سے بڑی محبت ہوتی اور خصوصاً پہلی اولاد اگر بیٹی ہو تو باپ کو زیادہ قربت ہو جاتی. میری بہن شادی شدہ ہے، میں گیا، کہا کہ بہن ماں کی طبیعت خراب ہے آ جاؤ. میری بہن نے باپ کی طبیعت خراب ہے آ جاؤ. میری بہن نے سنا، پریشان ہو گئی. بہرحال فطری چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے. لیکن جب میں نے کہا چلو باپ بلا رہا، انکار کر دیا کہ میرا شوہر گھر سے باہر. اور پیغمبر اسلام نے مسجد النبوی میں مسئلہ بتایا کہ جب تک کہ شوہر کی پرمیشن نہ ہو عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. تو یا تو شوہر پرمیشن دیتا یا رسول پرمیشن دے دیں. اللہ کے رسول یہ ایک مسئلہ، اب تو آپ اجازت دے دیجئے. پیغمبر اسلام کا سر جھکا. پیغمبر کو حق ہے، پیغمبر کا حق ہے، النبی اولی من المؤمنین بانفسہم واموالہم. قرآن کا اعلان کہ نبی کو ہر مومن کی جان پر اس سے زیادہ حق ہے، اس کے مال پر اس سے زیادہ حق ہے. حق ہے پیغمبر کا، مگر پیغمبر شریعت کو کلیئر کر رہے ہیں. سر جھکا ہوا، سر اٹھایا، کہا کہ جب اس کا شوہر اجازت دے کے نہیں گیا تو میں کیوں اجازت دے دوں؟ ہرگز نہیں، کوئی پرمیشن نہیں ملے گی، چلے جاؤ. پیغمبر نے اپنے انداز سے کہا جو اخلاق کا انداز ہے. وہ چلا گیا نوجوان، اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. چند دنوں کے بعد پھر آیا، روایت بہت مشہور، پھر آیا، اللہ کے رسول آج میرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے. مدینے کے طبیبوں نے جواب دے دیا، کہا ہے کہ یہ آخری رات ہے، کل رات تک تمہارا باپ زندہ نہیں رہے گا. جو علامتیں ہیں، جو ظاہری نشانیاں. اور میرے باپ کی زبان پر ایک ہی جملہ، میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی. تمام اولاد، تمام رشتہ دار اس کو وزٹ کر گئے مگر بیٹی کو نہیں دیکھا تو میرا باپ بے چین. میں گیا بہن کے پاس، بہن رونے لگی. باپ کی طبیعت کی خرابی سن کر بہن رونے لگی. لیکن جب چلنے کی بات کی تو صاف انکار کہ پیغمبر سے پرمیشن لے آؤ کیونکہ میرا شوہر اب تک واپس نہیں آیا. پیغمبر اسلام کا پھر وہی جواب کہ جب شوہر کی اجازت نہیں ہے تو میں بھی پرمیشن نہیں دوں گا. اگلے دن پھر یہ نوجوان آیا اور آج جو آیا تو دور ہی سے اس کو دیکھ کے پتا چل سکتا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا، کیونکہ گریبان چاک ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، بال بکھرے ہوئے. اللہ کے رسول میں یتیم ہو گیا. پیغمبر نے اس کو پرسا دیا، کہا اللہ کے رسول آج میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ باپ کی میت تیار ہے. میں نے بہن کو جا کے بتایا، بہن تو غش کھا کے گر پڑی، بے ہوش ہو گئی. اور جب ہوش آیا تو زارو قطار رونے لگی. لیکن جب میں نے کہا چلو آخری مرتبہ بابا کو دیکھ لو، بابا تو تمہیں نہ دیکھ سکے، تمہارا نام لیتے لیتے چلے گئے دنیا سے، مگر تم تو دیکھ لو، کیونکہ آج بھی اگر زیارت نہ کی تو قیامت میں ملاقات ہوگی. میری بہن نے سنا، بے ہوش ہو کے، غش کھا کے، ماتم کرتے ہوئے باپ کو یاد کر رہی ہے. لیکن جب میں نے کہا چلو تو کہا کہ بھائی میں کیسے چلوں؟ پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ بغیر پرمیشن کے گھر سے نکلنا جائز نہیں بیوی کے لیے. اب پیغمبر ہی پرمیشن دے دیں. اللہ کے رسول آج تو آپ اجازت دے دیجئے. نوجوان کا انداز کچھ ایسا کہ جیسے وہ کہہ رہا کہ اللہ کے رسول نہ کہیں گھومنے جانا ہے، نہ سیر و تفریح پہ جانا ہے، نہ خالی گپ شپ کرنا ہے، نہ کوئی ٹائم ویسٹ کرنا. ایک بیٹی باپ کی میت کو دیکھنا چاہتی ہے، اتنی تو آپ پرمیشن و اجازت دے دیجئے. مگر پیغمبر اسلام پھر کہتے ہیں کہ نہیں، جب شوہر کی اجازت نہیں ہے تو میں بھی اجازت نہیں دوں گا. نوجوان پھر چلا گیا.
ہاں مومن کی پہچان یہ کہ وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے حاکم شرع کے سامنے، وہ اپنا پرابلم رکھ سکتا ہے، لیکن جب شریعت کا جواب آ جائے تو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونا چاہیے اسے قبول کرنے میں، کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھ سکتا، لیکن جب جواب آ گیا فائنل، اب خاموش چلا گیا۔ عام انسان ہوتا تو ہنگامہ کر دیتا کہ ایک بیٹی باپ کی میت پہ نہیں جا پا رہی ہے، پیغمبر اتنی پرمیشن دینے کو بھی تیار نہیں، لیکن وہاں مسئلہ شریعت کا ہے، وہاں مسئلہ دین کا ہے۔ وہ نوجوان چلا گیا، بات ختم ہو گئی۔ 1 یا 2 دن کے بعد پھر آتا ہے پیغمبر کے پاس، پیغمبر اسلام نے اس کو دیکھا، ایک مرتبہ مسکرائے، کہا کہ کیا آج پھر کوئی ریکویسٹ یا پرابلم لے کے آیا؟ گھبرا کے کہا نہیں اللہ کے رسول، آج تو میں جو روٹین طریقہ ہے آپ کے پاس بیٹھنے آیا۔ جو مدینے کے مسلمان ٹرن بائی ٹرن پیغمبر کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، تو پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارا ویٹ کر رہا تھا، ایک اسپیشل میسج ہے تمہارے لیے، وہ یہ کہ تمہارا باپ جب قبر میں پہنچا تو جو ایک عام آرڈر تھے پروردگار کے، اس کے مطابق عذاب کے فرشتوں نے اس کو فشار دینے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ پریپریشن شروع ہو گئی کہ ایک گناہگار آیا، باپ بہرحال گناہگار تھا، اس کا باپ آیا ایک عام مردے کے طور پہ، اب فشار قبر کا اسٹیج ہے، پریپریشن شروع ہو گئی۔ عذاب کے فرشتے الگ ہیں، رحمت کے فرشتے الگ ہیں، خدا کا میسج لینے والے فرشتے الگ ہیں، وہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں۔ تو عذاب کے فرشتوں نے تو اپنا کام شروع کر دیا کہ پریپیئر ہو رہے ہیں کہ پہلی رات آنے والی ہے، فشار کا عذاب ملے گا، مگر فوراً ان کے پاس میسج آیا کہ اے فرشتوں خبردار، اسے کوئی عذاب نہ دینا، تم یہاں سے ہٹ جاؤ، رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں، کیونکہ پروردگار نے اس کی مغفرت کر دی ہے، قیامت تک ہر عذاب سے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو ایک مرتبہ فرشتے یہ سوال کرتے ہیں، دیکھیے فرشتوں کا طریقہ، خدا سے سوال ضرور کرتے ہیں، اعتراض کبھی نہیں کرتے ہیں۔ سوال کرنا الگ چیز ہے، اعتراض کرنا الگ چیز ہے۔ اللہ پروردگار، ریزن کیا ہے اس کی مغفرت کا؟ کیونکہ ہمارے پاس جو اس کی رپورٹ آئی ہے، گناہگار ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے فشار معاف ہو جاتا ہو۔ کہا کہ نہیں، فقط اس لیے کہ اس کی بیٹی نے میرے دین کے حکم کو، میری شریعت کو اتنا اسٹرکٹلی فالو کیا کہ باپ مرا، اور وہ باپ کے جس سے بیٹی کو محبت ہے اس کے بعد ایک تو یہ کہ نہیں محبت ہی نہ ہو، باپ مرا تو انسان نماز شکرانہ ادا کرے کہ بہرحال ٹوکنے والا، اعتراض کرنے والا دنیا سے رخصت ہوا، نہیں، محبت ہے، پروردگار تو جانتا، اس کے باوجود اتنا اسٹرکٹلی جس کی بیٹی نے شریعت کو فالو کیا ہو، بیٹی کے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کے بھی سارے گناہوں کو میں نے معاف کیا، اس کے باپ کے بھی سارے گناہوں کو میں نے معاف کیا، قیامت تک کے لیے اس کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دی۔ تو یہ واقعہ عام طور پر آپ سنتے ہیں شوہر کی اطاعت کے بارے میں، فقہ کے اس مسئلے کے بارے میں کہ بغیر پرمیشن کے گھر سے نکلنا حرام ہے، وہ ٹھیک بھی ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی تو دیکھیں کہ اگر اولاد اتنا اسٹرکٹلی شریعت کو فالو کر رہی ہے تو فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ اولاد کو تو مل رہا ہے، ساتھ ساتھ باپ کو بھی مل رہا ہے۔ جس باپ کی اولاد اتنی پابند ہو جائے شریعت کے تو خود باپ اپنی قبر میں اس سے بینیفٹ حاصل کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ فائدہ اولاد ہی کو ملے۔ اب یہ آخری چیز آج کے اعتبار سے آپ کے سامنے آئی، لیکن ٹائم اتنا کم ہے کہ اس کو میں مزید ایکسپلین کروں گا پرسوں کے مجلس میں۔ اب ہم اپنی اولاد کو جتنا پابند شریعت بنائیں گے، اولاد کا حق تو ادا ہوگا ہی، ہمارا ایک واجب فریضہ تو ادا ہوگا ہی، مگر ہمیں بھی بینیفٹ ملے گا۔ اولاد شریعت کو فالو کرے گی، قبر ہماری ایکسپینڈ ہوتی چلی جائے گی، اولاد حکم خدا کو مانے گی، نعمتیں ہماری قبر میں نازل ہوتی چلی جائیں گی، اولاد پروردگار عالم کے احکامات پہ عمل کرے گی، بلائنڈلی عمل کرے گی، اور قیامت تک کے لیے راحت و آرام ہم کو ملے گا۔ یہیں سے وہ موضوع آتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں ایک اولاد کی ریلیجیس ٹریننگ کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، مگر چونکہ بہت لمبا ٹاپک ہے، یہ 2-3 منٹ میں تو آ نہیں سکتا، اس لیے میں اس 2-3 منٹ کو جو آخری منٹ میرے پاس ہیں غنیمت سمجھتے ہوئے ایک بات اور کہہ دوں کہ آپ نے دیکھا اس واقعے کے اندر ایک گناہگار باپ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو فشار کا عذاب دیا جائے، مگر کیوں معاف ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کی بیٹی شریعت کی اتنی پابند ہے کہ باپ شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر سے قدم نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنا کنٹراسٹ نظر آتا ہے ہم کو اسلام کے ارلی سٹیجز میں اور آج کے اسلام میں، کہ آج باقاعدہ میں نہیں جانتا کہ یہاں کیا ماحول ہے، میں نہیں جانتا کہ افریقہ میں کیا ماحول ہے، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ آج باقاعدہ پاکستان میں ایک وہ بیٹی اور ایک یہ ماحول کہ باقاعدہ باپ، باقاعدہ والدین، ذرا سی بات ہو گئی، شوہر اور بیوی جہاں ہوں گے اختلافات تو ہوں گے،
جھگڑے تو ہوں گے، مس انڈرسٹینڈنگ تو پیدا ہوگی، کنفیوژنس تو بہرحال ہوتے رہیں گے، لیکن اس کا وہ حل نہیں ہے کہ جو اب نکالا گیا، ذرا سی بات ہوئی اور باپ جسے ڈسکریج کرنا چاہیے اپنی بیٹی کو کہ خبردار شوہر کے گھر سے تم نکل کے نہیں آ سکتی ہو، باقاعدہ انکریج کیا کرتا ہے کہ آ جاؤ بیٹی ہمارے پاس، ابھی تمہارے باپ کے پاس اتنی طاقت ہے، ابھی تمہارے باپ کے پاس اتنی انرجی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کھلا سکتا ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے میرے داماد نے؟ کیا میری بیٹی اس کی روٹیوں کی بھوکی ہے؟ یہ میں پاکستان کے جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ باپ کہہ رہا ہے، یہ باپ کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے ابھی تو اتنی طاقت ہے، مگر اے باپ ایک دن تجھے قبر میں جانا ہوگا، اس دن تیری کتنی طاقت ہوگی، اس دن تیرے پاس کتنی انرجی ہوگی، اس دن تو اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کر سکے گا؟ یہ کہنا کہ ہمارے پاس ابھی اتنے وسائل ہیں، ہمارے لیے ہماری ایک بیٹی کوئی ویٹ نہیں ہے، کوئی دوبھر نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ خود اسلام میں ایک جملہ تکبر ہے، یہ خود اسلام میں ایک بڑا گناہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب اس جملے کا مقصد اپنی بیٹی کو ایک فعل حرام پر انکریج کرنا ہو تو یہ صریحاً شریعت کے خلاف ورزی ہے۔ کیا نہیں پتا باپ کو کہ اس کی بیٹی کے لیے جب شوہر کے گھر سے نکلنا حرام ہے، اس کو پرمیشن نہیں ملی ہے، تو باپ اگر اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے کہ آؤ بیٹی میرے پاس، تو یہ قرآن کی روشنی میں اس گناہ کا مرتکب بنتا جو ہماری فقہ کا ایک بہت بڑا اصول ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ صاحبان ایمان نیکی کے کام میں تو کوآپریشن کرنا، مگر خبردار اسم میں، عدوان میں، گناہوں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بننا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں معاشرہ الٹا ہو چکا ہے، گناہ کے کام میں تعاون کرنے کو تیار، نیکی کے کام میں کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ آپ دیکھیں ایک دیندار ریلیجس مائنڈڈ اور ایک بے دین، دونوں اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، مگر دونوں کی مینٹلٹی میں کتنا فرق آ چکا ہے کہ ایک بے دین آدمی اپنے دوستوں کے سرکل میں بیٹھا ہے اور وہ فلم دیکھنا چاہتا ہے، وہ باقاعدہ وی سی آر کو آن کرتا ہے، وہ کوئی خیال نہیں کرتا کہ یہاں کوئی نمازی بھی موجود ہے، وہ کوئی خیال نہیں کرتا کہ یہاں کوئی شریعت کو اسٹرکٹلی فالو کرنے والا بھی موجود ہے، بلکہ اگر یہ آدمی اٹھنا چاہتا ہے تو ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ ارے بیٹھو، وہ تو ساری ایسی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ارے دیکھا جائے گا قیامت میں، ارے ہم تمہارے گناہ کی ذمہ داری لیتے ہیں، اگر کوئی گناہ ہوا۔ وہ زبردستی خود دیکھ رہا ہے فلم، مگر چاہتا ہے کہ میرے دوستوں کے سرکل میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی میرے ساتھ فلم دیکھیں۔ اور نمازی اگر بہت پابند نماز ہے، دوستوں کے درمیان بیٹھا ہے، کہتا ہے 5 منٹ کی پرمیشن دو، ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ وہ گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ پرمیشن دو، میں گانا سن کے آ رہا ہوں، وہ وہی پہ گانا لگاتا ہے، وہ گانا سناتا ہے زبردستی۔ اور دیندار آدمی اگر اسے نماز پڑھنا ہے، اگر اسے دعا پڑھنا ہے، 5 منٹ کی پرمیشن لے کے جاتا ہے کہ میں سن کے آ رہا ہوں۔ یعنی گناہگار تو دیندار آدمی کو گناہ کے راستے پہ زبردستی چلا رہا ہے، اور دیندار آدمی اپنے آپ کو اتنا ویک محسوس کرتا ہے کہ عبادت بھی انجام دے رہا ہے، تو اس سے نہیں کہتا کہ آؤ میرے ساتھ، بلکہ میرا ویٹ کرو، میں ابھی نماز پڑھ کے آیا، میں ابھی دعا پڑھ کے آیا۔ یہ ایک اصول ہے اسلام کا بہت بڑا۔ خبردار گناہوں کے کام میں ایک دوسرے کے معاون نہ بننا، تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی کے کام میں معاون بننا۔ تو اے باپ جب تو نے اپنے گھر کا دروازہ اپنی بیٹی پہ کھولا، ہاں 3 صورتوں میں اسلام بیٹی کو اجازت دے سکتا ہے، 3 صورتوں میں۔ اگر اسے شوہر کے گھر میں اپنی جان کا خوف ہے، میں مار دی جاؤں گی، میں قتل کر دی جاؤں گی، میرا شوہر مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اگر اسے اپنی جان کا خوف ہے تو ٹھیک ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ٹھیک ہے جان کا خوف نہیں، لیکن مار پڑتی ہے، پٹائی ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی، تب ایک طرح سے اسلام پرمیشن دے سکتا۔ اور نمبر 3 یہ کہ شوہر اس کا نان و نفقہ نہیں دے رہا ہے اور اسے بھوکا رکھ رہا ہے، تب اس کو اجازت مل سکتی۔ مگر ان تینوں کیسز میں یہ یاد رکھیے کہ باپ کو اجازت نہیں مل سکتی کہ بیٹی سے کہے کہ آ جاؤ، بلکہ اس عورت کو ایک پراپر وے ہوتا ہے ہر کام کا، ورنہ تو معاشرہ درہم برہم ہو جائے۔ ہر بیوی کہے کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے، ہر عورت کہے کہ مجھے نان و نفقہ نہیں مل رہا، ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا۔ اگر یہ 3 خرابیاں اس کا شوہر پیدا کر رہا، اس لڑکی کو حاکم شرع کے پاس جا کے درخواست دینا، باپ کی عدالت کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ مجتہد کے پاس جائے یا مجتہد کے نمائندے کے پاس جائے، وہ باقاعدہ انویسٹیگیشن کریں گے کہ کون رائٹ ہے اور کون رانگ ہے۔ خالی دعوے سن کر عام حالات میں آپ کبھی فیصلہ نہیں کرتے، مگر بیٹی کا معاملہ آ جائے فوراً انسان فیصلہ کر دیتا ہے۔ وہاں جائے، وہاں سے فیصلہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ اجازت مل سکتی ہے، لیکن خالی لڑکی کے دعویٰ کرنے پر اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور
یہ بھی اسلام کا ایک مسئلہ کہ بالفرض محال لڑکی کو شوہر کے گھر میں تکلیفیں بھی ہو رہی ہیں تو حتی الامکان ان کو برداشت کرے، اس لیے کہ وہ حدیث جو ہمارے پاس آئی ہے، جو مجھے اس سال کی آخری مجلس میں پڑھنا تھی، مگر ٹاپک بیچ کے 10 دن جو میں ٹاپک سے ہٹ گیا اسے انکمپلیٹ رہا، حدیث کا ایک جز آپ سن لیجئے، کتاب المواعظ العددیہ، جس میں باب الثلاثہ کی یہ حدیث ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ یاد رکھو، تمام مسلمانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، یاد رکھو 3 عورتیں ایسی ہیں جو قیامت کے میدان میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی، اور قبر سے اٹھنے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک وہ فاطمہ کے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ قیامت کے میدان میں فاطمہ کے ساتھ، پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ فاطمہ کے ساتھ، جنت میں انٹر ہونے کا مسئلہ فاطمہ کے ساتھ، اور جنت میں بھی فاطمہ کا پڑوس ان کو ملے گا۔ 3 ایسی عورتیں ہیں۔ اب آگے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فاطمہ کے ساتھ جو عورت ہے وہ کتنے آرام کے ساتھ ہوگی، یہ بیان کرنا بھی فاطمہ کی شان میں توہین و گستاخی ہے۔ اور ان 3 عورتوں میں پیغمبر نے کہا امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہی، وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کے مظالم پر برداشت کرتی ہے، اس کی بد اخلاقی پہ صبر کرتی ہے، اس کے مظالم پر خاموش رہتی ہے، جہاں تک برداشت کی طاقت اس کے اندر ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ اتنا تم پر واجب نہیں، لیکن مستحب ضرور ہے کہ برداشت کرو اور اس کا ریوارڈ خدا سے لے لو۔ اگر تم بھی ترازو لے کے بیٹھ گئے کہ بس اتنا مجھے کرنا ہے جتنا اسلام نے واجب قرار دیا، تو پروردگار بھی میدان قیامت میں نامہ اعمال کو اسی طرح سے چیک کرے گا، اتنا ہی اسٹرکٹلی چیک کرے گا۔ اور اگر تم نے کہیں پہ کہا ٹھیک ہے واجب نہیں مگر مستحب ہے کہ شوہر کی اذیت کو برداشت کیا جائے جب تک برداشت کے قابل ہے، جان جا رہی ہو ایک الگ مسئلہ ہے، تو اس صورت میں اتنا ثواب ہے کہ دنیا تو جیسی گزری سو گزری، مگر قیامت کا میدان جو خود 50,000 سال کا، پل صراط کا مرحلہ اور جنت ہم فیہا خالدون کا مرحلہ وہ شہزادی فاطمہ کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہے کوئی اتنی خوش قسمت عورت، ہے کوئی ایسی عورت جو یہ کہے کہ نہیں مجھے فاطمہ کا ساتھ نہیں چاہیے، مجھے اس دنیا کے 30 سال کا آرام چاہیے، مجھے یہاں کے 40 سال کا سکون چاہیے، قیامت میں کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہوگا میں برداشت کر لوں گی۔ مگر سوچنے کی بات ہے جو یہاں کی 40 سال کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی ہے، 50 سال کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی، عورت کے لیے تکلیف کا مرحلہ وہی ہے کہ جب تک کہ بیٹے جوان نہ ہو تو وہ قیامت کی 50,000 سال اور صراط کی 7 چوکیوں کے مرحلے کو کیسے برداشت کرے گی؟ خیر وہ تو پیغمبر کی طرف سے ایک بشارت، پیغمبر کی طرف سے خوشخبری، مگر اصل مسئلہ یہی ہے کہ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی شخص بھی بغیر ایسے ریزن کے جو حاکم شرع کے پاس ثابت ہو چکا ہو اپنی بیٹی سے کہے کہ میرے داماد کا گھر چھوڑ کے آ جاؤ۔ نہیں، جب تک کہ بیٹی تمہارے گھر میں تھی یقیناً تمہارا حق بہت تھا، مگر شادی کے بعد بیٹی پر تمہاری اپنی بیٹی پر اس کے شوہر کا حق بڑھ چکا ہے۔ تم اگر جھگڑا ہو کمپرومائز کرو، مصالحت کرو، حتی الامکان جہاں پہ دیکھو کہ غلطی ہے اس کو سمجھاؤ، بزرگ بن کے فیصلہ کرنا ہے، پارٹی بن کے فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ اسلام کا اہم ترین مسئلہ ہے جو کہ ٹائم میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا، اس لیے مزید چیزیں انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں ہوں گی۔ یہ اعلان تو آپ سماعت فرمائیں گے مجلس کے فوراً بعد کہ کل یہاں کا پورا دستور اور پروگرام اور میری پریزنٹیشن یہ سب ہے، لیکن کل مجلس نہیں ہوگی، پرسوں مجلس ہے اور شاید ایک مجلس مجھے اور مل جائے۔ اچھا انہوں نے ابھی اطلاع دی مجھے کہ نہیں پروگرام چینج ہو چکا ہے اور کل بھی مجلس ہوگی لیکن مختصر مجلس ہوگی، تو خیر بہرحال موضوع بہت طویل اور وسیع ہے، میں کوشش کروں گا کہ کل کی مجلس میں اس کا ایک حصہ مکمل کر لوں، کیونکہ میری خود بڑی خواہش تھی کہ شب عید کی مجلس مجھے اس انداز سے ملے کہ میں عید کی مناسبت سے کچھ گفتگو کر پاؤں۔ بہرحال یہاں تک تو بات پہنچی اور میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، اس لیے کہ رمضان کی آخری تاریخیں وہ ہوتی ہیں کہ لوگ اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ مجلس کو جتنا چھوٹا کیا جائے اتنا مناسب ہوتا۔ یہ تو شاید میری زندگی کا پہلا یا دوسرا موقع کہ ایک ایسی منظم آرگنائزیشن کی طرف سے میں نے اتنی لمبی لمبی مجلسیں پڑھ دی اور کسی نے مجھ سے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے 5 منٹ زیادہ کر دیے، لیکن مجھے خود اس بات کا احساس ہو رہا کہ میں آپ پر بھی ظلم کر رہا ہوں اور بعد والی مجلس پر بھی، تو یہ صرف اس لیے کہ میں اس غلط فہمی میں تھا کہ کل مجلس نہیں ہے، وہ بہرحال ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، کل مجلس ہے، چھوٹی مجلس ہوگی، تو آج جو میں نے زیادہ وقت لیا اس کے بدلے میں کل جو ہے میں کم وقت آپ کا لوں گا اور اس چیز کو میں مکمل کروں گا کہ ایک ذمہ داری باپ پر بھی آتی، اور وہ یہ دیکھے کہ کتنا فائدہ مل رہا
بیٹی کا اپنے شوہر کو فالو کرنے کی وجہ سے، یا شریعت کو، شوہر کوئی چیز نہیں، شوہر کا حق کیا ہے؟ وہ اللہ کی وجہ سے، خدا کے حکم کو فالو کرنے کا، کہ اس کی وجہ سے اس باپ کے لیے کتنی راحت و آرام کا سامان ہو رہا۔ اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آ رہا کہ کیسے یہ پاسبل ہے کہ انسان ایسے معاملات میں بھی اپنے آپ کو اتنا صابر بنا لے، نہیں، باپ اگر تڑپ رہا ہو تو بیٹیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو چلیں ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں جہاں مصائب کے تمام پہلو بیان کیے جاتے ہیں، وہاں اس پہلو پر بھی زور دینے کی ضرورت ہے کہ میدان کربلا میں حسین جب رخصت ہوئے تھے تو سیدانیوں سے کہہ کے گئے تھے کہ خیمے سے قدم باہر نہیں نکالنا۔ ایک روایت ہے کہ شہزادی زینب ایک مرتبہ خیمے سے نکلی اور وہ منظر دیکھا، مگر میں بات کر رہا ہوں تمام سیدانیوں کی، اور میں جس روایت کو معتبر مانتا ہوں اس کے اعتبار سے شہزادی زینب بھی خیمے سے باہر نہیں آئی تھی۔ کربلا کے واقعے میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ کربلا کے واقعے میں حسین کے خیموں کا نقشہ سمجھ لیجیے کہ خیمے تھے 7، 8، 10، 12، اس کے بعد اس کے آگے ایک گراؤنڈ سا تھا، اور پھر ایک بہت بڑی باؤنڈری وال بنائی گئی تھی اسی ٹینٹ کے کپڑے کے ذریعے سے۔ تو بیویاں اگر خیمے کا پردہ اٹھا کے باہر آتی تھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فوج کے سامنے آتی تھی یا کھلے میدان میں آتی تھی، نہیں، جس طرح گھر کی ایک باؤنڈری وال ہوتی۔ کربلا کی تاریخ بتاتی کہ حسین جس بیوی کو جہاں بٹھا کے گئے تھے وہ اس وقت تک وہاں سے نہ ہلی جب تک کہ خیمہ جلا نہیں اور زینب نے آرڈر نہیں دیا۔ اور کتنے صبر کی بات ہے۔ دیکھیں، سننا بہت آسان، جب ام لیلہ کا 18 سالہ جوان اکبر میدان میں مرنے کے لیے گیا اور ماں خیمے سے قدم باہر نہ نکالے، جب رباب کی حالت یہ ہو کہ شہزادہ علی اصغر پانی کے لیے گئے، زیادہ سے زیادہ پردے تک آئی ہے، جب ام فروہ کی حالت یہ ہو کہ قاسم مقتل میں گئے اور آوازیں بھی بلند ہوتی ہیں، ایسا مسئلہ بھی نہیں کہ پتہ نہ چلے، جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا ہے خوشی کے شادیانے بجنے لگتے ہیں، مگر اس کے باوجود ایک بھی خیمے سے باہر نہ نکلی۔ یہاں تک حالت ہو گئی کہ جب خود زینب کا ماجایا مقتل میں گیا ہے، زینب صحن خیمہ میں بے چینی سے ٹہل رہی ہیں، مگر زینب کو پتہ نہیں چل رہا میرے بھیا پہ کیا گزر رہی ہے۔ آخر ایک وقت آیا کہ زینب بے چین ہو گئیں، کہاں جائیں؟ سید سجاد کے بستر کے قریب آئیں۔ سجاد بیٹھا، آنکھیں کھولو۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا سجاد بیٹا، میرا ماجایا مقتل میں گیا ہے مگر کوئی مجھے بتانے والا نہیں ہے، اتنا بتا دو میرے حسین پہ کیا گزر رہی ہے، کیونکہ ابھی ابھی میں نے اماں فاطمہ کے رونے کی آواز بھی سنی ہے، کربلا کی زمین میں زلزلہ بھی محسوس کیا ہے، آندھیاں بھی چلنے لگی ہیں۔ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے سہارا دے کے در خیمہ تک لے جائیں۔ زینب در خیمہ تک لائیں۔ سید سجاد نے پردہ ہٹایا مگر زینب اس وقت بھی خیمے کے دروازے کے قریب نہیں آئی، سائیڈ میں کھڑی ہیں۔ میرا مولا پردہ ہٹاتا ہے، دائیں طرف دیکھا کچھ نظر نہ آیا، سامنے دیکھا کچھ نظر نہ آیا، بائیں طرف دیکھا کچھ نظر نہ آیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کی نگاہیں بلند ہوئیں، آسمان کی طرف دیکھا اور بے اختیار کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ زینب حیران ہو گئی، بھیا میرا بھیا ہے کہاں؟ تو آسمان کو دیکھ کے کسے سلام کر رہا ہے؟ میرا مولا سید سجاد اتنا کہتا ہے پھوپھی اماں وہ دیکھیے میرے بوڑھے بابا کا کٹا ہوا سار نو کے نیزہ پر بلند کیا جا چکا ہے۔ ألا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ، کربلا کی ان شہزادیوں کا واسطہ کہ جہاں میرا مولا حسین ان کو بٹھا کے گیا تھا، حکم امام کی آخری لمحے تک اطاعت و پابندی، ہم سب کو بھی تیرے دین کے احکام پر، تیری شریعت پر اور سیرت اہل بیت پر اسی انداز سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، شہزادی زینب کے، ننھی سکینہ کے، کربلا کی ان بیبیوں کے ان مصائب کا واسطہ تمام صاحبان ایمان کو، خصوصاً مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی جملہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ، نو کے نیزہ پر میرے مولا کے کٹے ہوئے سر کے بلند ہونے کا واسطہ ہمارے خصوصاً مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، اور پروردگارہ ان مظالم کا واسطہ ان کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ